میری دعوت قبول کی اور تحمل کے ساتھ اپنی صدارت کے فرائض انجام دیے. مجھے میں تاخیر اگر بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس کے لیے یہاں پہ میں ادر کا استعمال کروں گی تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. میں نے بہت کوشش کی تھی کہ 2 گھنٹے میں اس پروگرام کو ختم کر دیا جائے لیکن 2.5 گھنٹے ہو گئے. صدیقی صاحب پلیز معاف کر دیجیے. نہیں، میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ جب انہوں نے مجھ سے صدارت کے لیے کہا تھا ذران، تو میں نے اس وقت گزارش کی تھی کہ بھائی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، تو یہ اعزاز کسی اور کو بخش دیجیے. لیکن بہرحال مطلب میری بات ٹال دی گئی. اور یہ واقعہ ہے کہ قصر وزیر صاحب سچ چلے گئے ہیں، لیکن جن دشواریوں میں ڈال گئے تھے مجھے، میں ان دشواریوں میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اتنی دیر جب ہو جائے تو سب سننے والے بھی تھک جاتے ہیں اور سنانے والا بھی تھک جاتا ہے، تو پھر سننے سنانے میں وہ بات بنتی نہیں ہے. لیکن بہرحال کوئی سچی بات ہے کہ میں تو تھک گیا ہوں، لیکن بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ 2-4 شعر مطلب پیش کروں. دیکھیے اچھا چلیے دیکھتا ہوں، وہ بھی دیکھتا ہوں. 2 شعر سن لیجیے پہلے کہ کوئی ہنسے تو صحیح، کوئی ہنسے تو صحیح میری بے بسی پہ صحیح، کوئی ہنسے تو صحیح میری بے بسی پہ صحیح، کہ میں بھی ہنس تو سکوں قحط آگہی پہ صحیح. کوئی ہنسے تو صحیح میری بے بسی پہ صحیح، کہ میں بھی ہنس تو سکوں قحط آگہی پہ صحیح. اور شعر دیکھیے کہ میں دیکھتا ہوں عبادت سمجھ کے آئینہ، میں دیکھتا ہوں عبادت سمجھ کے آئینہ، کہ میرا کشف کھولے تو صحیح مجھی پہ صحیح. میں دیکھتا ہوں عبادت سمجھ کے آئینہ، کہ میرا کشف کھلے تو صحیح مجھی پہ صحیح، کہ میرا کشف کھلے تو صحیح مجھی پہ صحیح. اور یہ روشنی بھی تو عادت بگاڑ دیتی ہے، یہ روشنی بھی تو عادت بگاڑ دیتی ہے، چمک بہت سے گھروں کو اجاڑ دیتی ہے. روشنی بھی تو عادت بگاڑ دیتی ہے، چمک بہت سے گھروں کو اجاڑ دیتی ہے. اور ہوا کو صرف نسیم بہار مت سمجھو، ہوا کو صرف نسیم بہار مت سمجھو، ہوا درخت جڑوں سے اکھاڑ دیتی ہے. ہوا کو صرف نسیم بہار مت سمجھو، ہوا درخت جڑوں سے اکھاڑ دیتی ہے. اور فصیل شہر تخیل کا در کھلا رکھیے، فصیل شہر تخیل کا در کھلا رکھیے، ہوائے تازہ کے آنے کا راستہ رکھیے. فصیل شہر تخیل کا در کھلا رکھیے، ہوائے تازہ کے آنے کا راستہ رکھیے. اور کوئی تو زخم ہمیشہ کھلا ہوا رکھیے، کوئی تو زخم ہمیشہ کھلا ہوا رکھیے، کہیں تو آہ نکلنے کا راستہ رکھیے. کوئی تو زخم ہمیشہ کھلا ہوا رکھیے، اور کہیں تو آہ نکلنے کا راستہ رکھیے. اور یہ غزل دیکھیں کہ عجیب شخص ہے وہ میرا حال دیکھتا نہیں، عجیب شخص ہے وہ میرا حال دیکھتا نہیں، قریب آ کے قرب کا کمال دیکھتا نہیں. اور الجھ رہا ہے آئینہ بھی میرا عکس دیکھ کر، جدائیوں کا مجھ سے اتصال دیکھتا نہیں. آپ فرما جی تھیں دیکھ کے چلتے. اے میرے خامہ تعزیر ادا دیکھ کے چل، اے میرے خامہ تعزیر ادا
دیکھ کے چل کس کی جانب ہے زمانے کی ہوا، دیکھ کے چل اے میری خامہ تعزیر ادا، دیکھ کے چل کس کی جانب ہے زمانے کی ہوا، دیکھ کے چل اور دیکھ آئینے کے دونوں ہی طرف ایک ہی عکس، دیکھ آئینے کے دونوں ہی طرف ایک ہی عکس، دیکھ یہ وقت ہے دنیا کا خدا، دیکھ کے چل اور آزمائش تو ہے یہ سفر عہد زوال، راستہ دیکھ کے چل، دیکھ ذرا دیکھ کے چل، راستہ دیکھ کے چل، دیکھ ذرا دیکھ کے چل، اور سے دیکھیے گا کرتا رہتا ہے تسلسل سے کوئی مجھ سے کلام، کرتا رہتا ہے تسلسل سے کوئی مجھ سے کلام، گونجتی رہتی ہے کانوں میں صدا، دیکھ کے چل، کرتا رہتا ہے تسلسل سے کوئی مجھ سے کلام، گونجتی رہتی ہے کانوں میں صدا، دیکھ کے چل اور دشت غربت کی تپش اس پہ ستم یہ کہ رشید، سایہ افغن نہ رہی کوئی دعا، دیکھ کے چل۔ اور ایک چھوٹی سی بیت کی بڑے محدود قافیوں والی آپ خریداری فرما رہی تھی، تو میں نے کہا میں بھی کچھ تھوڑا سا اس کر دوں کہ اپنی قید میں رہنا کوئی کھیل نہیں، اپنی قید میں رہنا کوئی کھیل نہیں، یہ کوئی دنیا داری کی جیل نہیں، اپنی قید میں رہنا کوئی کھیل نہیں، یہ کوئی دنیا داری کی جیل نہیں، اور ایک تماشا رہتا ہے ہر یوسف میں، ایک تماشا رہتا ہے ہر یوسف میں، یوں بازار میں بکتے رہنا کھیل نہیں، ایک تماشا رہتا ہے ہر یوسف میں، یوں بازار میں بکتے رہنا کھیل نہیں، اور وقت بتا دیتا ہے لیکن وقت کے بعد، وقت بتا دیتا ہے لیکن وقت کے بعد کس کا کس سے میل ہے کس سے میل نہیں، وقت بتا دیتا ہے لیکن وقت کے بعد، اور یہ الجھا سلجھا رشتہ ہم دونوں کا ہر دیوار پہ چڑھنے والی بیل نہیں، یہ الجھا سلجھا رشتہ ہم دونوں کا ہر دیوار پہ چڑھنے والی بیل نہیں، اور کام ملا ہے رادھا کو نچوانے کا، کام ملا ہے رادھا کو نچوانے کا، اور گرہ میں رتی بھر بھی تیل نہیں، کام ملا ہے رادھا کو نچوانے کا، اور گرہ میں رتی بھر بھی تیل نہیں، اور گرہ میں رتی بھر بھی تیل نہیں، ہنستے ہنستے جھانک کے اندر جان لیا، ہنستے ہنستے جھانک کے اندر جان لیا، اندر کا باہر سے کوئی میل نہیں، اور انجانا رستہ ٹھہراؤ نامعلوم، انجانا رستہ ٹھہراؤ نامعلوم، اس دنیا میں آنا جانا کھیل نہیں، اور کوئی کہے گا کانوں میں چپکے سے رشید، چل بابا اب اور مصیبت جھیل، بہت شکریہ، اس محفل کو نکالنے میں آپ سب کا ہاتھ ہے، خاص طور پہ ہمارے صاحب صدر کا بہت زیادہ ان کا تحمل ہمارے لیے بہت اہم تھا۔ بہت بہت شکریہ تمام مہمانان گرامی کا، بہت بہت شکریہ۔ دبستان کی اس شعر نشست سے محبت اور کامیابی کی یہی نشانی ہے کہ ہمارے تمام احباب اس وقت تک یہاں موجود ہیں۔ مشاعرے کے آخری شعر تک کو ہم نے بہت دلچسپی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنا، تو یہ دبستان کی کامیابی ہے۔ دوستو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور تہہ دل سے